بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہتھیلی اور انگلیوں کی ہڈیوں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں میٹا کارپلز اور فیلنجز کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں انہیں حزام المشط اور اصابع السلامیات کہا جاتا ہے۔ اردو میں انہیں ہتھیلی کی ہڈیاں اور انگلیوں کی ہڈیاں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہتھیلی یعنی مشت کی ہڈیاں یا میٹا کارپلز کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو سامنے ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ اس میں یہاں پر یہ جو ریڈ کلر کا ایریا آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ جو بلنک کرتا ہوا ایریا ہے، یہاں پر یہ جو 5 ہڈیاں پائی جاتی ہیں، انہیں ہتھیلی کی ہڈیاں یا میٹا کارپل بونز کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 5 ہوتی ہے۔ یہ انگوٹھے والی جانب سے اندر کی جانب ان کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ پچھلی جانب سے یہ ہماری کارپلز بون کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور آگے کی جانب سے یہ انگلیوں کی ہڈیاں یعنی انگلیوں کے پوروں کی ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ہر ہڈی کے 2 کنارے ہوتے ہیں، ایک یہ اندر کی جانب یا قریبی کنارہ ہوتا ہے، ایک بعیدی یا دور کا کنارہ ہوتا ہے، اور درمیان میں ان ہڈیوں کا جسم ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو جب بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اس طرح سے ہم جدا کر کے دیکھیں تو نظر آتی ہیں، جن میں سے یہ انگوٹھے کی جانب والی ہتھیلی کی پہلی ہڈی، یہ دوسری ہڈی جو کافی لمبی ہے، یہ اس کے ساتھ تیسری ہڈی، یہ چوتھی، اور یہ 5ویں ہڈی۔ اب دیکھیں تو ہر ہڈی کے 2 کنارے نظر آتے ہیں، ایک یہ قریب کا کنارہ ہوتا ہے، ایک یہ بعید کا کنارہ ہوتا ہے۔ جو قریب کا کنارہ ہے یہ ہمارے کارپل بونز کے ساتھ جڑتا ہے، اس کو قریب کا کنارہ کہا جاتا ہے، اور جو آگے سے انگلیوں کے ساتھ جڑتا ہے اسے بعیدی کنارہ کہا جاتا ہے۔ جو قریبی کنارہ ہے یہ سرا سامنے سے زیادہ چوڑا اور پیچھے سے کم چوڑا ہوتا ہے، اور اس سرے کے دونوں اطراف میں دوسری ہڈیوں کے ملنے کے لیے نشانات ہوتے ہیں۔ لیکن جو پہلی ہڈی ہے، اس ہڈی کے ساتھ کوئی بھی جانبی اتصالی نشان نہیں ہوتا، جبکہ یہ دوسری ہڈیاں ہیں، یہ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ دائیں بائیں کی جانب سے جڑتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ اتصالی نشان پائے جاتے ہیں۔ جو بعیدی سرا یا زیریں سرا ہے تو یہ انگلیوں کے ساتھ جڑتا ہے، اسے ہیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرا انگلیوں کے پوروں سے ملتا ہے، اور اس سرے پر چکنی گول مفصلی سطحیں ہوتی ہیں، یعنی یہ چکنی اور گول مفصلی سطحیں ہوتی ہیں۔ پہلوؤں پر یہ سرا رباط کے جڑنے کے لیے کھردرا ہوتا ہے، جانبین سے ان کے ساتھ رباط جڑتے ہیں تو اس کے حساب سے اس میں ایک کھردرا پن پایا جاتا ہے، جبکہ درمیان میں ان ہڈیوں کا جسم پایا جاتا ہے، اور یہ جسم اندر کی جانب سے مکر ہوتا ہے، اور اسی مکر جسم کی وجہ سے ہتھیلی میں گڑا سا بنتا ہے یا ایک گہرائی سی نظر آتی ہے ہمیں۔ اب یہ چونکہ 5 ہڈیاں ہیں، ان میں سے جو انگوٹھے والی سمت میں پائی جاتی ہے، انگوٹھے کے جانب ہتھیلی میں پائی جانے والی ہڈی کو پہلی ہڈی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی ہڈی باقی ہڈیوں سے چھوٹی ہے نسبتاً، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقی ہڈیوں سے چھوٹی ہے، موٹی ہے اور زیادہ مضبوط ہے، اور یہ انگوٹھے کی سمت میں ہتھیلی میں پائی جاتی ہے۔ جو دوسری ہڈی ہے اسے سبابہ بھی کہتے ہیں، سیکنڈ میٹا کارپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان سب ہڈیوں میں سب سے بڑی ہے، اور اس پر آپ دیکھیں تو یہ ایک جانب سے تیسری ہڈی کے ساتھ جڑنے کے لیے یہاں پر اس کا نشان ہے، اور پیچھے سے بھی یہ ہماری جو کارپل بونز ہیں، عظام رسغ ہیں، ان کے ساتھ جوڑ بناتی ہے، جن میں سے یہ ٹریپزیم کے ساتھ، ٹریپزوائڈ کے ساتھ، کیپیٹائڈ وغیرہ کے ساتھ ملتی ہے۔ جو تیسری ہڈی ہے وہ دوسری ہڈی سے نسبتاً چھوٹی ہے، اور یہاں پر اس کو پیچھے کی جانب ایک لمبا پروسیس نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی اس تیسری ہڈی کی واضح پہچان ہوتی ہے۔ جو چوتھی ہڈی ہے وہ تیسری ہڈی سے نسبتاً چھوٹی اور 2 پہلوؤں سے تیسری اور 5ویں جو میٹا کارپلز ہیں ان کے ساتھ جڑنے کے لیے یہاں پر اس میں اتصالی نشان پائے جاتے ہیں، جبکہ پیچھے سے یہ کارپلز کے ساتھ بھی جڑتی ہے۔ اور جو 5ویں ہڈی ہے یہ سب سے چھوٹی انگلی سے پیچھے کی جانب یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ اس کی 5ویں ہتھیلی کی ہڈی ہے، اور اس چوتھی ہڈی سے ملنے کے نشان جبکہ بالائی سطح پر عظم سناری کے لیے اتصالی نشان ہوتا ہے۔ یہاں پر پیچھے کی جانب یہ عظم سناری کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کے ساتھ نشان ہوتا ہے، اور اندر کی جانب سے یہ چوتھی ہڈی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اب ہم سلامیات یا انگلیوں کے پوروں کی ہڈیوں یا فیلنجز کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ جو ایریا ہے یہ ہتھیلی سے آگے کا ایریا ہے۔ یہاں پر ہماری 14 انگلیوں کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 2 ہڈیاں انگوٹھے میں اور 12 ہڈیاں
4 انگلیوں میں پائی جاتی ہیں۔ انگوٹھے میں صرف 2 پوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں، جبکہ باقی جو 4 انگلیاں ہوتی ہیں ہر ایک انگلی میں 3 پوروں کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ جو اندر کی جانب پوروں کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں انہیں پروکسیمل فیلنجز یا قریبی پوروں کی ہڈیاں کہا جاتا ہے۔ درمیان میں جو پائی جاتی ہیں انہیں میڈیل یا درمیانی پوروں کی ہڈیاں کہا جاتا ہے، اور جو کارنر آخر میں پائی جاتی ہیں انہیں ڈسٹل فیلنجز یا بہیدی پوروں کی ہڈیاں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو آپ کو ریڈ ایریا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر یہ جو ہڈیاں نظر آتی ہیں یہ اسلامیات فیلنجز یا انگلیوں کی ہڈیاں ہیں۔ ان میں سے ہر ہڈی کا درمیان میں ایک جسم پایا جاتا ہے۔ ان ہڈیوں کے جسم کی شکل کسی قدر گائے کی دم کی طرح سے ہوتی ہے، یعنی ایک جانب سے چوڑی اور آہستہ آہستہ آگے جا کر پتلی ہوتی جاتی ہے۔ پھر اس کا ایک بالائی سرا ہوتا ہے جسے بیس کہا جاتا ہے۔ ان ہڈیوں کی پہلی قطار کے بالائی سرے پر ایک چکنی سطح ہوتی ہے جو ہتھیلی کی ہڈیوں کے نچلے گول سروں کے ساتھ جوڑ بنانے کے لیے کسی قدر پیالہ نما مکر ہوتی ہے، اور دوسری اور تیسری قطار کی ہڈیوں کی بالائی سروں پر 2 چکنی مفصلی سطحیں ہوتی ہیں جن کے درمیان ایک ابھری ہوئی لکیر پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو سرہ ہے یہ بالائی سرا کہلاتا ہے، اور اس بالائی سرے کے ذریعے یہ ہتھیلی کی ہڈیوں کے ساتھ جڑتی ہیں۔ ہتھیلی کی ہڈیاں اوپر کی جانب ابھری ہوتی ہیں، جبکہ یہ جو پہلے پور کی پہلی ہڈیاں ہیں ان کی جو پہلی بیس ہے یہ اس طرح سے اوپر کی جانب اس میں نشیب ہوتا ہے، جس کے ذریعے یہ ان ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کا ایک نچلا کنارہ ہوتا ہے۔ نچلے کنارے کے ذریعے یہ اپنے آگے کی جو دوسرے پور کی درمیانی ہڈیاں ہیں ان کے ساتھ جڑتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہر ہڈی کے جتنی بھی انگلیوں میں ہڈیاں پائی جاتی ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا بیس یا بالائی سرا ہے، ایک اس کا زیریں سرا یا ہیڈ ہے، اور درمیان میں اس کا جسم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری جو 14 ہڈیاں ہیں ان سبھی کا ہر ہڈی کا ایک بالائی سرا، ایک زیریں سرا اور ایک درمیان میں ہیڈ پایا جائے گا، اور ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ گائے کی دم کی طرح کی ہوتی ہے، یعنی پیچھے سے یہ چوڑی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے آگے کی جانب جاتی ہیں تو آگے سے یہ پتلی ہو جاتی ہیں۔ تو ان ہڈیوں کی کل تعداد 14 ہے، جن میں سے 2 انگوٹھے میں اور 12 دیگر 4 انگلیوں میں پائی جاتی ہیں۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری ہتھیلی میں کتنی ہڈیاں ہیں اور ان کی شکل کس طرح کی ہے، اور ہماری انگلیوں کی کتنی ہڈیاں ہیں اور ان کی شکل کس طرح کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز بر وقت ملتے رہیں۔ السلام علیکم۔